الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف میں کون سے کاموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ دیکھیے، اعتکاف کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، نہ ہی انجوائے کرنا ہے، نہ ہی موبائل کے ساتھ مشغول رہنا ہے، نہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ، بلکہ ان سب چیزوں سے گریز کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 6502 نمبر کہ انسان کو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، جب انسان مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا ہے حتی احبہ، کثرت نوافل کی وجہ سے میں خالق و مالک سے پیار کرتا ہوں، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا پیار چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کثرت نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں اور نوافل ہیں پابندی کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی 728 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا، جو بھی مسلمان دن اور رات میں 12 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے، غیر فریضۃ، وہ 12 رکعت فرض نہیں ہے، الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان خوبصورت محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کے اندر ان 12 رکعتوں کی وضاحت ہے کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے، کہ ان کی پابندی انسان بالخصوص کرے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان خوبصورت محل جو تعمیر فرما رہے ہیں۔ اور بالخصوص جب انسان حالت اعتکاف میں ہو، پھر تو یہ اس طرح کی غفلت سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے، عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن جو بندہ حالت اعتکاف میں ہے اس کو تو ان ساعات سے، ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے ہی اشراق کی پابندی کرے۔ سنن ترمذی کی 586 نمبر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جو شخص با جماعت نماز ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، اور پھر وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، فجر کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں اٹھ کر ادا کرتا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اتنا اجر ملتا ہے جس طرح حج اور عمرے کا ملتا ہے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیں حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، عام بندے کی تو پہنچ سے باہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار گارنٹی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایسا عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو بڑے پیکیج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں اور ضمانتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر بھی ہم سستی کریں تو بڑی یہ سمجھ بد نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات سے اور اعتکاف کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔